اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قال امام العلی علیہ الصلاۃ وازکی السلام ثمرۃ العلم العبادہ۔ مولا متقیان کے اقوال اور آپ کی زندگی اور آپ کی پوری حیات ہم سب کے لیے لائق اتباع ہے۔ مولا متقیان کا ارشاد گرامی بہت اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ فرماتے ہیں ثمرۃ العلم العبادہ، ہر چیز کا ایک ثمر، ہر چیز کا ایک پھل، ہر چیز کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ علم کا ثمر کیا ہے، علم کا پھل کیا ہے، علم کا نتیجہ کیا ہے، یعنی اگر کوئی علم دین یا علم دنیا حاصل کرنے کے لیے گیا ہے تو آیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوا ہے کہ نہیں؟ ظاہر ہے کسی بھی درخت کو ہم اسی وقت پہچانتے ہیں کہ جب اس درخت کا پھل ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اس کا کوئی نتیجہ سامنے آتا ہے، اس کی کوئی حیثیت سامنے آتی ہے۔ ثمرۃ العلم العبادہ، علم کا ثمر، علم کا نتیجہ عبادت کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں مفہوم عبادت سمجھنا چاہیے، عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے۔ ہر وہ کام جو خالصتاً اپنے پروردگار کی مرضی کے حصول کے لیے انجام دیا جائے وہ عبادت کہلاتا۔ اور علم رکھنے والا انسان کبھی بھی مرضی مولا کے جدا ہونا، مرضی مولا سے الگ ہونا برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنی میں عالم اور عابد قرار دے، اس کی بارگاہ قدسی میں ہم سب کی دعا ہے۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی 3 ڈول سے متعلق، اور یہ کہا گیا 3 ڈول جو ہے وہ نکالیں گے فأرہ کے لیے، چوہے کے لیے، مگر جب جو اس کا کوئی وصف موجود نہ ہو۔ پھر دوسرا نام آیا تھا حیہ، سانپ کے لیے، بربنائے قول مشہور کے تفصیل گزر چکی ہے۔ آج یہاں سے شروع ہوا الحقا بہا الوزغا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ملحق کیا گیا ہے بہا کی طرف پلٹے گی حیہ کے ساتھ میں، یعنی حیہ کے ساتھ جو ہے سانپ کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے الوزغا، وزغا کو، وزغا محرکہ ہوگا، اس کا بھی تحریک، یعنی چھپکلی، کیونکہ چھپکلی بھی اگر گر جائے کنویں کے اندر اور گر کے مر جائے تو 3 ڈول پانی نکالیں۔ ولا شاہد لہو، لیکن یہاں جناب علی اس الحاق کی اوپر کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ جو ان مصنف نے کہا کہ وزغا کو ساتھ میں ملحق کیا ہے حیہ کے ساتھ میں، تو اس وزغا کے حیہ کے ساتھ الحاق کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہو کی طرف بلٹے گی الحاق کی طرف، نہیں ولا شاہد لہو، یعنی ولا شاہد للالحاق، الحاق کے اوپر کوئی بھی شاہد اور دلیل نہیں ہے۔ کما اعتراف بہ المصنف فی غیر البیان، جیسے کہ مصنف نے بیان کے علاوہ اور کتابوں میں اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی بھی اعتراف آپ کے دلیل موجود نہیں ہے۔ وقطع بالحکم فیہ، اور بیان کے اندر مصنف نے حکم کو قطعی طور بیان کیا ہے۔ بیان کے علاوہ تو اس بات کا اعتراف کہ اس میں کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن جب بیان میں گئے ہیں تو بیان کے اندر مصنف نے باقاعدہ حکم کو قطعی صورت بیان کیا ہے کہ جیسے 3 ڈول حیہ کے لیے نکلیں گے ویسے 3 ڈول جو ہے وزغا کے لیے بھی نکلیں گے، چھپکلی کے لیے بھی نکلیں گے، ٹھیک ہے نا۔ کما ہونا، بالکل ایسے ہی کام بیان میں کیا جیسے مصنف نے یہاں بیان کیا، وَثَلَاثَ لِلْفَأْرَ وَالْحَيَّ وَالْوَزَغَ، تو جیسے مصنف نے یہاں حکم کو قطعی طور پر بیان کیا ہے ایسے ہی بیان میں کیا ہے، اور ان 2 کتابوں کے علاوہ باقاعدہ اس بات کا اعتراف اپنی اور کتابوں میں کیا ہے کہ اس الحاق کے اوپر کوئی دلیل ہمارے پاس میں نہیں ہے۔ وَأُلْحِقَ بِهَا الْأَقْرَبُ، اور مصنف نے الحاق کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ میں
اقرب کا بھی یعنی وزغہ کے ساتھ میں الحاق کیا اقرب کا کہ بچھو اگر گر جائے گا. وربما قیل بالاستحباب، ہاں آپ اس بات کو وجوبی اعتبار سے نہیں بلکہ استحبابی اعتبار ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہاں اگر کہیں اقرب گر جائے مر جائے کنویں کے اندر تو بہتر یہ ہے کہ اس کو نکالنے کے بعد 3 ڈول پانی آپ نکال دیں، اور یہ نکالنا جو ہے مستحب ہو. کیوں؟ اب استحباب کا حکم کیوں آ گیا کہ لعدم النجاسہ، چونکہ اس میں نجاست نہیں ہوتی ہے، اس میں نجاست نہیں ہے. کیوں نجاست نہیں؟ چونکہ اس نفس سائلہ نہیں رکھتا، چونکہ اگر اس کو فرض کیجئے اگر اس کے سر کو الگ کیا جائے تو خون اچھل کے نہیں نکلتا، اور جب خون اچھل کے نہیں نکلتا تو اس کا مطلب اس کا مردار نجس نہیں ہے. مردار اسی کا نجس ہے کہ جس کے نفس سائلہ موجود ہو. تو ربما قیل بالاستحباب لعدم النجاسہ، استحباب کا حکم لگا سکتا ہے اس لیے کہ اس میں نجاست نہیں ہے. وَلَعَلَّهُ، اب سوال جب نجاست نہیں ہے تو 3 ڈول کا حکم کیوں آیا کہ وَلَعَلَّهُ لِدَفْعِ وَهْمِ السَّمْ، ممکن ہے کہ ایک وہم کے دفع کرنے کے لیے ہو، اور وہم کیا ہے کہ بھائی چونکہ اس کے اندر زہر ہوتا ہے تو کہیں زہر کا وہم نہ آ جائے، تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے کہا گیا کہ مستحب ہے کہ آپ اگر کنویں کے اندر کوئی عقرب گر جائے تو آپ 3 ڈول پانی نکال دیں. وَدَلْوٌ، اور 1 ڈول پانی نکالیں گے للعصفور، عصفور کے لیے، بضم عین ہی، عصفور میں عین کی ضمے کے ساتھ، عصفور نہیں کہیں گے عصفور کہیں گے. وَهُوَ مَا دُونَ الْحِمَامَةِ، حمامہ وہ کون سا عصفور کون سا ہوتا ہے؟ جو بھی کبوتر سے چھوٹا ہو، جو کبوتر چھوٹا چڑیا ہوگی اسے عصفور کہا جاتا ہے. سواء کان معقول اللحم ام لا، چاہے وہ معقول لحم ہو چاہے معقول لحم نہ ہو. ٹھیک ہے نا. وَأُلْحِقَ بِهِ الْمُصَنِّفِ فِي الثَّلَاثَ بَوْلُ الرَّضِيعِ، اور مصنف نے الحاق کیا ہے اسی کے ساتھ میں عصفور کے ساتھ میں. وَأُلْحِقَ بِهِ، یعنی الحاق کیا ہے بِهِ بالعصفور، عصفور کے ساتھ. کس نے؟ مصنف نے فی الثلاثہ، 3 میں، یعنی 3 سے مراد جو ہے مصنف کی 3 کتاب ہیں، یعنی دروس، بیان اور ذکرہ، یعنی تینوں کتابوں میں، یعنی فی الکتب الثلاثہ، یعنی مصنف نے کتب ثلاثہ میں الحاق کیا ہے عصفور کے ساتھ بول الرضیع، بول رضیع کا بھی، یعنی دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی. کب؟ قبل اغتذائہ بالطعام، جب وہ کھانا نہ کھاتا ہو. فی الحولین، اس شرط کے ساتھ کہ 2 سال کی اس کی عمر ہو، یعنی 2 سال کی عمر کے درمیان اگر وہ کھانا نہیں کھاتا اور اس کا پیشاب گر جائے تو اس کی بنیاد پر بھی 1 ڈول پانی نکالیں گے. وَقَيَّدَهُ فِي الْبَيَانِ بِإِبْنِ الْمُسْلِمِ، لیکن مسلم نے اپنی کتاب بیان میں جو مقید کیا ہے اس کو بول رضی کو، تو رضی کی قید لے کے آئے ابن مسلم کے ساتھ کہ وہ مسلمان کا بچہ ہو. وَإِنَّمَا تَرَكَهُ هُنَا لِعَدَمِ النَّسْخِ، لیکن مصنف نے یہاں اس قید کو ترک کر دیا. کتاب لمع کے اندر مصنف نے اس کو بیان نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ لِعَدَمِ النَّسْخِ، چونکہ اس کے اوپر کوئی نص وارد نہیں ہوئی ہے. مَا أَنَّهُ فِي الشُّهْرَةِ كَغَيْرِ مِمَّا سَبَقَ، حالانکہ یہ بھی شہرت میں اپنے اور غیر کے بارے میں، جیسے مما سے جو گزر چکا ہے، یعنی کہ بہت ساری ایسی نجاتوں کا ذکر کیا ہے کہ اس کے متعلق علماء کے درمیان شہرت تو ہے، البتہ کہیں نص وارد نہیں ہوئی. تو جب نص وارد نہیں ہوئی ہے تو جیسے ان کو چھوڑا تھا ویسے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. وَعَلَمْ، اب جانیے ایک اہم مسئلہ، ان اکثر مستند هذه المقدرات ضعیف. یاد رکھیے کہ جن کے بھی مقدرات کا بیان کیا گیا ہے، یہ گر جائے تو 1 کر نکالیے، یہ گر جائے تو 70 نکالیے، 70 ڈول، یہ گر جائے تو 50 ڈول، یہ گر جائے 40 ڈول، 30 ڈول، 20 ڈول، 10 ڈول، یہ جتنے اکثر کے مقدرات کو بیان کیا گیا ہے ان سب کی استناد رکھنے والی روایتیں ضعیف ہیں. سب کی مستند ضعیف ہے اکثر کی. لیکن العمل بہی مشہور، لیکن ان کے اوپر عمل جو کیا گیا ہے وہ شہرت کی بنیاد پر کیا گیا. اکثر اور ان مستندات کے اوپر جو عمل ہوا ہے وہ شہرت کی بنیاد پر. بل لا قائل بغیرہ علی تقدیر القول بالنجاسہ، بلکہ کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں جو اس کے غیر کا قائل ہو، یعنی ان مقدرات کے علاوہ کسی اور مقدر قائل ہو، کوئی بھی نہیں ہے. علی تقدیر القول بالنجاسہ، جبکہ ہم یہ کہیں کہ یہ چیزیں نجیس ہیں
نجس کہنے کے باوجود ہمیں کوئی ایسا نظر نہیں آیا جو یہ کہے جناب علی کہ یہ نجاست ہے اور اس میں اتنا نکالنا ہے. فَإِنَّ اللَّازِمَ مِنْ اِطْرَائِهِ كَوْنُهُ مِمَّا لَا نَصَّ فِيهِ، اس لیے کہ اس کا لازم بڑا خطرناک نکل کے آئے گا. لازم کیا نکلے گا؟ فرض کیجئے اگر آپ کہیں کہ ان مقدرات کو ہم تسلیم نہیں کرتے، ہم ان مقدرات کو نہیں مانتے، ہم پر فرض کیجئے کتا گر جائے ہم 40 ڈول کی ہم نہیں مان چکے، اس کا ماخذ اور مستند ضعیف ہے، تو نہیں، اب پریشانی یہ نکل کے آئے گی، اس کا یہ لازمہ ہوا اگر ہم اس مقدرات کو چھوڑ دیں تو اب ہر ایک نجاست کو لا نص فی میں داخل کیجئے کہ اس کے متعلق کوئی نص ہی نہیں آئی ہے، اور جب نص نہیں آئی ہے تو کتا گرے گا تب بھی لا نص فی، ثور گرے گا تب بھی لا نص فی، اور فرض کیجئے بول رضی گر جائے گا تب بھی لا نص فی. اور لا نص فی کا حکم کیا ہے؟ نزح جمی، تمام پانی نکالا جائے. چونکہ ہر ایک چھوٹی اور بڑی روایت کے لیے نزح جمی نہیں ہو سکتا، لہذا اس بنیاد کے اوپر بہتر ہے کہ آپ ان مقدرات کو باوجود اس کے کہ ان کے مستندات ضعیف ہیں آپ تسلیم کریں اور ان کے اوپر عمل کریں. وَيَجِبُ التَّرَاوِ انشاءاللہ بعد میں. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین.